آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ سر، جی آپ سر کا کیا ٹھیک ہے۔ حال ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو دین و دنیا کی بے شمار بلائیاں نصیب فرمائے۔ بیٹا اسٹارٹ کریں، آر یو ریڈی؟ یس سر۔ جی سر۔ جی، کون پڑھے گا اسٹیٹمنٹ آج؟ ہو از ریڈی ٹو ڈو؟ سر آپ جسے کہیں گے۔ چلیں، یہ جو سات بھائی ہیں، یہ ذرا ان کی آواز سننے کا ہمیں سعادت حاصل نہیں ہوئی، آج ان کی سعادت حاصل کرتے ہیں شروع میں، کیا خیال؟ سر سعادت حاصل ہو جائے گی، لیکن میرے پاس شور بہت زیادہ ہے، اس لیے شور زیادہ ہے تو سمجھ نہیں آئے گی بات۔ چلیں سر، چلیں چلیں سر، وی ایکسیپٹ یور ایکسکیوز، ڈونٹ وری اباؤٹ۔ جی میڈم، آپ چونکہ آپ ماشاء اللہ پہلے بھی پڑھتی ہیں، آپ ہی پڑھیں جو ہے نا، چلیں کوئی بات نہیں، آپ یہ سعادت حاصل کریں۔ When did Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam reach Medina? 622 Hijri, 632 Hijri, option C 620 Hijri, 623 Hijri. سر آپشن اے والا سکس 622 Hijri. جی بیٹا، اچھا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہجری سن کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ آپ کو ذہن میں ہے یہ کچھ؟ سر جب ہجرت کی تھی اس کے بعد جی بیٹا، ٹھیک ہو گیا۔ اور عیسوی سن کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ عیسوی سن؟ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے بعد۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ جو عیسوی ہیں وہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں کرسچن جو ہے، انہوں نے جو ہے نا اپنی طور پہ یہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہجری سن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر جو ہے نا وہ تب سے وہ شروع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہجری جو ہے نا، یہ کیلنڈر یا ہجری سن، یہ کس نے ترتیب دیا تھا؟ کس کے کہنے پر ترتیب دیا گیا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ جی، تو یہ ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جب آپ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ یہ عظیم ترین سپہ سالار بھی تھے اور عظیم ترین رہنما بھی تھے، اور جتنے انہوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام دی، کیسے کیسے محکمے قائم کیے، دیکھا نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے۔ سیدنا فاروق اعظم پہلے ایک چرواہے تھے، لیکن دیکھنا اللہ کے نبی کی جب صحبت میں آئے تو انہوں نے جو ہے نا وہ بہت، جیسے پولیس کا محکمہ انہوں نے قائم کیا، بیت المال کو مضبوط کیا، اس کے علاوہ جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، نبوت کے دعوے دار تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد انہوں نے بھی جو ہے نا ان کا کلا کما کیا۔ تو یہ جو ہجری سن کا جو ہے نا یہ سارا پلان تھا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، ان کے یہ حصے میں یہ سعادت آئی، ٹھیک ہے۔ ویری گڈ، ہمارا آنسر جو ہے نا وہ 622 ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیے۔ In whose whom the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said at Medina. حضرت ابو ایوب خالد ابن زید انصاری، آپشن 2 حضرت عمرو بن ملک بن اوس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن روحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن سموت رضی اللہ عنہ۔ جی بیٹا، یہ جو آپ نے یہ جو پڑھا ہے نا، یہ حضرت، یہ جو دوسرے والا آپ نے پڑھا ہے یہ حضرت عمرو بن مالک، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے عمرو، ٹھیک ہے، اور بن اوس آگے، اور جو تیسرا آپ نے پڑھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ لفظ ہے رواحہ، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن رواحہ، ٹھیک ہے، اور جو پہلے والا آپ جو پڑھ رہی ہیں وہ حضرت ابو ایوب خالد ابن زید انصاری، ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت مشہور صحابی ہیں، الحمدللہ ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی تھی کہ دیکھیں نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو جو ان کی گھوڑی تھی، فرمایا جدھر میری گھوڑی بیٹھے گی ادھر قیام فرما، ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ نبی رحمت ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے گھر جو ہے نا وہ اپنا نور ہمیں بخشیں، ہمیں سعادت حاصل ہو خدمت کرنے کی، لیکن الحمدللہ جو ہے نا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو جو ہے نا یہ سعادت حاصل ہوئی، تو یہ اس وجہ سے بڑے مشہور ہیں، بڑے جو ہے نا ایک عاجز طبیعت کے تھے، ان کی طبیعت میں جو ہے نا وہ غصہ شاید نہیں ہوگا، بہت کم تھا شاید نا، تو روایات میں یہ آتا ہے کہ انتہائی عاجز انسان تھے یہ نا۔ تو بالکل درست فرمایا آپ نے، جو ہمارا آنسر ہوگا وہ حضرت ابو ایوب خالد ابن زید انصاری ہوگا، ٹھیک ہے۔
नेक्स्ट देखिए। When did the Holy Prophet ﷺ address last sermon called Hijjatul Wida? Option 534 Hijri, 530 Hijri, 532 Hijri, 528 Hijri. Sir, option C वाला 532 Hijri. अच्छा, ये व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस्ड, जब आपने आखिरी खुतबा कब दिया? कॉल्ड। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना, ये दो तरह पढ़ा जाता है। एक तो हो गया ये हिज्जातुल विदा, और एक होता है हुज्जातुल हिज्जा। वैसे ज़्यादा जो है ना वो उलमा कराम हिज्जा पढ़ते हैं, हिज्जातुल विदा। ठीक है, हिज मतलब हज से है, और विदा मतलब आखिरी, जो हुतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज फरमाया। चूँकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तैयबा में एक ही हज फरमाया था, तो ये वही हज है जब आपने, और ये आपको पता है दुनिया का सबसे बेहतरीन, और दुनिया का और आपको पता ही है, मैं उस दिन वो रिसर्च में अपने आर्ट थीसिस में भी ये कर रहा था, पीएचडी के थीसिस में, तो मुझे जो है ना ये मैं हैरान हुआ कि डॉक्टर सैमन ब्रांड, ये ब्रिटिश हैं, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमने ये, क्योंकि ये माहिर कानून है, ये कहते हैं कि जो हमने दुनिया भर में कानून नाफिज किए, इवन कि यूएनओ का उन्होंने नाम लिया, यूनाइटेड नेशंस का, कहता है हमने वही तो जो खुतबा हिज्जतुल विदा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कवानीन दिए थे, हमने उन्हीं की रोशनी में आगे जो ना हमने अपने मज़हब या अपनी रियासत के मुताबिक कुछ तरमीम की, वरना हमें जो मेन स्ट्रक्चर था वो खुतबा हिज्जतुल विदा से ही लिया। तो ये दुनिया का सबसे अहम और इंसानियत के हक़ में सबसे बेहतर जो है ना ये खुतबा समझा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जो हमारा आंसर होगा वो 532 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। What is the most important event of 6th Hijra? The Prophet of Wine, the Treaty of Hudaybiyah, the Battle of Ahzab, the Misaq Medina. जी, विच वन? Sir, option 2. जी बिल्कुल। अच्छा, ये देखें ना आप, अच्छा ये पहले वाला ऑप्शन बड़ा क्या लिखा हुआ है, ये प्रोहिबिशन ऑफ वाइन, ये क्या होता है? प्रोहिबिट। Sir, wine हाँ, मतलब शराब प्रोहिबिट का मान, और मना जी करना। बेटा, प्रोहिबिट का माना होता है मना करना। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मना करना, रोकना। ठीक है, यानी शराब को रोका गया। आपको पता नहीं इस्लाम से पहले, यानी बल्कि इस्लाम के कुछ साल बाद भी जो है ना ये थोड़ा सा इन लोग शराब पीते थे, और वहाँ पे जो है ना इस्लाम ने एकदम आके मना नहीं किया। ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हिकमत के साथ, तो फिर जो पर कर हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो ये होगा दी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ये हमारा आंसर दुरुस्त होगा। आपको पता है ये अल्लाह ताला ने इसको बहुत, यानी अजीम कामयाबी का लफ्ज़ जो है ना वो कुरान हकीम में इस्तेमाल किया इस जो है ना सुलह हुदैबिया के मौका पर। चूँकि आपको पता है ना ये दीगर, यानी जब मदीना की रियासत बनाई गई तो फिर वो मक्का के जो मामला थे सारे, जब ये मुआहदा किया गया, सुलह की गई दीगर कबाइल के साथ, और आप ये समझते हैं कि ये अगर सुलह ना की जाती तो आपको तस्लीम ना किया जाता। यानी अगरचे आप जो है ना पहले मुआहदा छोटे लेवल का करें, आपको कम अज़ कम एक रियासतों तक तस्लीम कर लिया गया ना, you are accepted as a great state. So when you are a state, so I think you can manage everything in your area. So as a state, so alhamdulillah Islam was started spreading rapidly. So this was a great success called by Allah ताला ने इसे अजीम जो है ना वो कामयाबी कहा है। तो ये इस्लाम में अगर मैं कहूँ कि जितने कामयाबी थी उसमें एक अहम तरीन कामयाबी जो है ना सुलह हुदैबिया थी, मुआहदा हुदैबिया थी। तो ये बहुत ये दुरुस्त बात होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखा थी बैटल ऑफ अहज़ाब। आपको पता है ये जो अहज़ाब है ये सूरह अहज़ाब भी है। ठीक है, इसको जो है ना वो ग़ज़वा हंदक भी कहा जाता है। ये ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा हंदक, इसके दोनों नाम हैं। ठीक है, तो सूरह अहज़ाब के नाम से एक सूरत भी है कुरान पाक में। तो ये भी अहम है, लेकिन जो है ना वो जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी, जहाँ से कामयाबी का आगाज़ हुआ, बेसिकली वो हुदैबिया ही था। तो हमारा आंसर भी यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। फोर्थ वाले का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, यानी द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। नेक्स्ट देखिए।
The first mosque of Islam is Masjid Quba, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Qiblatan. जी बेटा, Sir, Masjid Quba. मस्जिद कुबा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। चूँकि आपको पता है ना, ये कुबा बेसिकली ना एक इलाका था, ठीक है? तो उस जगह पे जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पे जो है ना उसी जगह को अल्लाह ताला ने मस्जिद, अल्लाह ताला के नबी ने मस्जिद का जो है ना वो एक शक्ल या मस्जिद उसको पुकारना शुरू कर दिया, वहीं पे नमाज अदा करते थे। इसी वजह से वो मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा रख दिया गया। ये बेसिकली एक इलाके का नाम था वहाँ के ना, तो उसी वजह से मस्जिद कुबा जो है नाम रख दिया गया उसका। The Victoria of Makkah took place in Hijrah 6th, 5th, 7th, 8th. जी, Sir, option D वाला 8. अच्छा बेटा, बिल्कुल। अच्छा, ये विक्ट्री, विक्ट्री आपको पता है कि विक्ट्री का माना होता है कामयाबी या जीत। मक्का जो है ना, मक्का की कामयाबी किस, आपको असल में आपको पता है ना, मक्का के मामलात पहले वहाँ पे बड़े बड़े शायर थे और काफ़ी जो है ना वो मक्का के ऊपर असर और रसूख रखते थे। चूँकि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही जो है ना मक्का एक काबिल एहतराम चीज़ समझी जाती थी, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, माफ़ फरमाइएगा। अच्छा, तो बात हो रही थी कि ये ना, अच्छा ये मक्का जो है ना वो पहले ही यानी जो इस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले जो भी जो लोग थे वहाँ पे, तो वो चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपको पता है सिलसिला चलता आया, तो वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो तकरीबन तमाम मज़ाहब वाले जो है ना इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन मामला जब आगे बढ़ता गया तो मक्का के लोगों ने जो है ना उसको अपना यानी अगरचे वो बात अलग, उन्होंने अपने मबूद उधर कुछ यानी बुत वगैरह भी रख लिए, लेकिन बहरकैफ मक्का जो है ना हर सूरत में या हर वक्त में वहाँ पे काबिल एहतराम रहा है। वहाँ पे जो है अल्लाह ताला ने किसी न किसी तरह से उनकी बिल्कुल मुकम्मल हिफाजत फरमाई है। तो ये मक्का को ये सादत हासिल रही है। बहरकैफ तो जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो बाद में जब बेइज्जत हुई उनकी, ऐलान फरमाया, तो फिर भी आपको पता है कि यानी वो इतना लोगों को मक्का से प्यार था, या से आप जो भी कह लें, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक नया मज़हब कह के यानी वो नया मज़हब ले आया, ये कह के उनको वहाँ से निकाला गया या ताइफ में पत्थर मारे गए वगैरह वगैरह। तो मक्का को शुरू से ही जो है ना ये सादत थी कि जो है ना उसका एहतराम किसी न किसी तरह से, किसी न किसी मज़हब से, किसी न किसी रूप में जो है ना किया जाता था, ठीक है? तो ये सिर्फ इस्लाम, ये हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के बाद नहीं बल्कि इससे पहले भी ये एक मुअज़्ज़ज़ चीज़ समझी जाती थी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए। The old name of Medina was Betha, Mesopotamia, Yasrib, none of them. So Yasrib, जी, मेसोपोटामिया क्या है ये पता है आपको? बार ये no sir. अच्छा, यसरब, यसरब का वैसे लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, आपको याद है? बीमारी वाली जगह। जी, जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, ये मदीना का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, मदीना का? इसका नहीं पता सर। अच्छा, ये जो है ना ये आपको पता है ना, ये हमारे यहाँ पे माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ जो हज़रात हैं वो मदीना मदीना, अच्छा मैं एक दिन जो है ना रिसर्च करते हुए सोच रहा था कि यानी हम जब मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैंने एक से पूछा, पता ना हमारे यहाँ पे जो है ना वो एक जो मदनी चैनल वाले हमारे यहाँ पे नज़र आते हैं हमें, तो उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा यार आप लोग ना बड़ा एक मुझे एक मज़ा आया जवाब सुनने का ना। मैं वैसे कराची विज़िट पे गया तो मैंने उनके रिसर्च पीएचडी स्कॉलर, रिसर्च का एक माइंड होता है हमारा ना, मैं उधर गया उनके पास, तो मैंने उनसे पूछा, एक लामा साहब बैठे हुए थे वहाँ पे, मैंने कहा सर हम मदीना मदीना करते हैं तो इसकी लॉजिक क्या है, ठीक है? तो उन्होंने बताया, कहते हैं कि देखिए जो मदीना लफ्ज़ है ना ये कुरान पाक में आया है और कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, मीम दाल ये नून है, तो ये कहते हैं 5 हरफ हैं तो 50 नेकियां में ये मिल गई जब हम मदीना कहते हैं। और दूसरी बात है, तो मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा कुछ लोग ये कहते हैं कि आप मक्का से ज़्यादा मदीने का नाम लेते हैं,
انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، مکہ کا بھی لیتے ہیں مدینہ کا بھی لیتے ہیں، لیکن مدینہ کا نام لینے کے پیچھے یہ وجہ ہے. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، مجھے بڑی پسند آئی، میں بھی اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں. وہ یہ کہا کہ جب دیکھیں اب اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کرتے ہیں نا، بیسیکلی وہ جو تعریف ہوتی ہے وہ عمارت کی نہیں ہوتی، وہ عمارت بنانے والے کی ہوتی ہے. کہتے جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں یا مدینہ کی تعریف کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ چونکہ وہ بنایا رب نے ہے، خود تو نہیں تحلیق، نہ نبی رحمت ہو تحلیق ہوئے نہ مدینہ ہو تحلیق ہوا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ بیسیکلی رب کی تعریف ہے، چونکہ رب نے ان کو بنایا ہے. تو مجھے جو ہے نا بڑا اچھا یہ ان کا جواب لگا، تو میرے علم میں اضافہ ہوا اس کا نا. تو مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ یار ہم جو ہے نا اپنے مائنڈ کو ذرا کھلا رکھیں. مجھے بڑا مزہ ہے ان کا جواب سننے کا. تو بات کیا مدینہ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شہر، ٹھیک ہے. مدینہ کو اردو میں اگر اس کا میننگ کریں تو شہر ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو آنسر ہے بالکل درست ہے، یسرب ہوگا ہمارا آنسر، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے گا. Medina Munawwara is situated at the distance of about kilometer from Makkah Mukarrama, 3038, 228, 448 یا 180. سر 448. جی بیٹا درست فرمایا آپ نے، 448. نیکسٹ دیکھیے. Sulh Hudaybiyah was said with the infidels, Christianity, Jews, none of them. سر آپشن اے والا infidels. اچھا بیٹا یہ لفظ صلح آپ کو پتہ ہے جب مسلمان دو لڑے ان میں آپس میں صلح کروا دو، ٹھیک ہے. تو مطلب ہوتا ہے باہمی رابطہ کروانا، جوڑنا، ایک کرنا، ملانا، ٹھیک ہے. صلح حدیبیہ واز سائنڈ ود دی. اچھا یہ کن کے ساتھ سائن ہوئے تھے؟ کرسچنز کے ساتھ، جوز کے ساتھ، یا انفیڈل کیا ہوتا ہے؟ جی بیٹا انفیڈلز. اچھا تو یہ ہے کہ انفیڈلز کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. کافروں کو کہتے ہیں، وہ سوری میوٹ کیا ہوا تھا، میں بول رہی جی تھی. بالکل کافر، ہاں. اچھا یہ بات ہے کہ کافر کی تعریف کیا کرسچن کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ نو سر. جوز کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ آئی تھنک نو سر. اچھا بیٹا پھر مجھے یہ فلسفہ سمجھائیں نا، کافر کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا مجھے سمجھائیں کافر کیا. چونکہ آپ کو پتہ ہے نا جو کافر ہے یہ لفظ کس کے لیے یوز ہوگا پھر نا، یہ تو ایک الگ یا یہ الگ قوم ہے. سر کافر وہ ہیں جیسے یہ الگ قوم آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، جیسے کہ یہ کرسچن ہے، یہ جوز ہیں، یا الگ فرقہ کو سمجھ رہے ہیں آپ اس کو، کیا ہے یہ؟ سر جو کافر ہیں وہ مطلب یقین نہیں رہتے ہمارے مطلب اسلامی کتابوں پر، رسولوں پر، اور ہمارے جو آخری نبی ہیں ان پر، اور جو مطلب یہ اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان پہ یقین نہیں لاتے، نہ مطلب اللہ پر، اللہ کو نہیں مانتے. بیٹا یہ آپ کا آئی تھنک اس لیے. یہ آپ کا یہ آنسر میں اگر کہوں کہ 60% درست ہے، لیکن میں اگر ہم دیکھیں نا تو جیسے یعنی کرسچن ہے پھر ایسے ہی ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ جیسے کرسچن الگ ہیں جوز الگ ہیں، ایسے ہی ہو سکتے ہیں یہ بھی، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے کے جاتا ہوں. تھوڑا سا یہ ہے کہ دیکھیے گا ذرا، جب ہم کہتے ہیں یہ کرسچن ہے، یہ کہتے ہیں عیسائی ہے، یہ جوز ہے، یہ کرسچن ہے، یہ بدھ مت ہے، جو بھی آپ انہیں کہہ لیں، ٹھیک ہے، جو بھی الگ ہوتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، انفیڈلز کا جب لفظ آتا ہے نا، دیکھیں قرآن پاک نے کئی دفعہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کہا یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے، اے لوگوں یا ایمان والو. دیکھو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اے ایمان والو، تو اس کا مطلب ہے صرف ایمان والو، یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان والے بھی اور غیر ایمان والے بھی، سب سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو آپ بات سمجھ، جب ہم کہتے ہیں کرسچن تو یہ ایک محسوس جو ہے نا وہ فرقہ یا مذہب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں جوز، یہ محسوس. لیکن جب لفظ آئے گا انفیڈلز، اس کا مطلب ہوگا تمام کافر. اس کے اندر ہی جو ہے نا کرسچنز آئیں گے، جوز آئیں گے، جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سارے اس کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل ذہن میں رکھنا ہے، جیسے ہم نے کیا کیا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں لفظ، یہ ایک بڑی فیلڈ ہے، یہ ایک چھوٹا جو ہے نا ہم یوں کہہ سکتے ہیں. مجھے امید ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو آنسر ہوگا بالکل درست فرمایا آپ نے، یہ والا ہمارا آنسر درست ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے.
नेक्स्ट देखिएगा जरा. Makkah Mukarramah was conquered by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the year of Hijrah 7th, 6th, 8th, 9th. Sir, 8. अच्छा बेटा, मक्का मुकरमा. अच्छा, मुकर्रम का माना क्या होता है? मुकर्रमा क्यों लगाया जाता है इसके साथ? मक्का काफी नहीं है? अच्छा, जैसे ना हम कहते हैं ना कि देखिए जनाब, मोहतरम, साहब, ये जो लफ्ज़ है ना ये इज़्ज़त देने के लिए होता है. तो मक्का जो मुकर्रम, मुकर्रम का माना होता है मोहतरम, यानी बाअदब चीज़, जिसका एहतराम किया जाए उसको मुकर्रम कहते हैं. ठीक है, ये अरब में ये रवाज है. जिस चीज़ को जो है ना वो एहतराम देना हो, इज़्ज़त देनी हो. जैसे हमारे यहाँ पे साहब जी, जनाब, साहब, साहब, यहाँ हम प्यार से दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए, जनाब या साहब के. इस तरह मक्का वाले लोग जब किसी चीज़ को शर्फ देते हैं, एहतराम करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो उसके लिए वो मुकर्रमा, यानी ऐसे लोग जिसका एहतराम किया गया, किया जा चुका, किया जा रहा है, किया जाएगा, तो इसके लिए वो लफ्ज़ जो है ना यहाँ पे मुकरमा यूज़ करते हैं. ये अल्लाह ताला की तरफ से भी जो है ना ये, यानी सॉरी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये लफ्ज़, ये इसको शर्फ देने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया. ठीक है, तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. हमारा जो है ना इसका आंसर जो है ना होगा 8th. ठीक है, दुरुस्त हो गया. नेक्स्ट देखिएगा ज़रा. What was made compulsory in the 9th Hijrah? Salat, Zakat, Hajj, Siyam. जी बेटा, Sir, कौन सा? Hajj. जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. हज, अच्छा ये हज मुझे बताइए किस दिन अदा किया जाता है? ये 12 रबीउल अव्वल को कब? दोबारा फरमाइए. Sir, Zilhaj को. 10 के 9 या 10, क्या फरमाया आपने? दोबारा फरमाइएगा. Sir, 10th. असल में ना बेसिकली इसका जो फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ वो ये है कि 9 ज़िलहज को आपने मैदान अरफात में जमा होना. मैदान अरफात वो मैदान जहाँ पे अल्लाह, यानी खाना काबा है, जहाँ पे आप अल्लाह ताला का घर है, उस मैदान में आपको 9 ज़िलहज को जमा होना आपका लाजिम है. वहाँ पे इकट्ठा होना लाजमी है. ठीक है, यानी जो वहाँ पे होगा वही हज की नियत से वहाँ पे होगा, उसी का होगा. अगरचे बंदा जो है ना उस दिन अगर उधर नहीं है ना, तो फिर जिधर मर्जी जब मर्जी चाहे उसका हज नहीं है. हज एक महसूस वक्त में, उम्रा तो आपको पता है ना किसी भी वक्त जाके किया जा सकता है. तो जो हज है, हज वो उसी वक्त में मैदान अरफात में जमा होना, और वो 9 को होते हैं. ठीक है, 9 को होता है. फिर 10 को जो है ना बाकी जो लवाजमात होते हैं, वो कुर्बानी करने दूसरे मामला किए जाते हैं, वो किए जाते हैं. यानी 9th को आपने 9 ज़िलहज को वहाँ पे आपने इकट्ठा होना लाजमी. फिर उसके आगे मराहिल होते हैं कुछ. ठीक है, तो आपको पता है ना रमी, रमी की जाती है. रमी किसे कहते हैं पता है आपको? ये हज के दौरान ही एक होता है. अच्छा, ये रमी जो है ना, रमी बेसिकली ये आपको पता है कि जब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हुक्म फरमाया कि मैंने देखा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपको ज़िबा करना है. इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है ना वो मोहब्बत करते थे अल्लाह ताला से, पर ये पक्का यकीन था, नबी थे. उन्होंने कहा ठीक है, जब अल्लाह ने कह दिया तो आप कुर्बान, मैं तैयार हूँ. ठीक है, तो जब वो शैतान, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो इस नियत से जा रहे थे अपने बेटे को लेके जो है ना वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए, तो शैतान जो है ना एक इंसान के रूप में आया और कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखो, अल्लाह ताला ने आपको 70-80 साल की उम्र में जो है ना वो बेटा दिया है, तुम उसे भी कुर्बान करने जा रहे. शैतान ने अगर ना काफ़ी वर्ग लाने की कोशिश की. नबी तो आपको पता है कि मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, तो वर्ग लाने की कोशिश की. तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो उसे ना शैतान को, तो ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है ना ये पूरा मंजर पेश किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पकड़ के उसको कंकरियाँ या पत्थर मारे. तो अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई अपने नबी की कि अल्लाह ताला की खातिर जो है कुर्बानी देने जा रहे थे कि फिर वो रमी यानी पत्थर मारे जाते हैं शैतान को. तो ये एक सिलसिला है वहाँ पे. तो हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त होगा, यहाँ पे हज फर्ज हुआ था. ठीक, नेक्स्ट देखिएगा. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when did Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam go to perform Hajj? 10th Hijrah, 9th Hijrah, 11th Hijrah या 8th Hijrah? The 10th Hijrah.
جی بالکل درست ہو گیا. 10 ہجری کو آپ نے حج فرمایا, بالکل درست ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں نبوت سے آپ کو پتہ ہے نبی تو پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے نا, تو یہ ہے کہ اعلان نبوت جو ہے نا وہ 40 سال کی عمر میں کیا. پھر آپ نے کافی جو ہے نا تقریباً 13 سال جو ہے نا آپ نے ادھر مکہ میں کوشش کی تبلیغ کرنے کی. 10 سال تو پھر وہ کوشش کی تبلیغ کرنے کی, تو وہاں پہ معاملات نہیں حل ہوئے, پھر ہجرت کر کے گئے. تو آپ اگر اس سے اندازہ بھی کریں نا کہ 40 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ نبوت کا اعلان, پھر اس کے تو اور آسانی سے آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں پیپر میں جب ایسا انسٹیٹیوٹ آئے جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, تو آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ جانا ہے کہ اس سن میں یہ ہوا تھا, اس کے بعد یہ ہوا. جیسے ایک تسلسل نہیں ہوتا ایک کہانی کا, تو میرا خیال ہے جب آپ تسلسل کے ساتھ چلیں گے تو آپ بہت قریب پہنچ جائیں گے جو ہے نا اپنے آنسر کے. پیپر میں اگر کسی ایسا ایم سی کیوز ہو جو آپ کو کنفرم نہیں ہے, تو تھوڑا سا ہسٹری پہ نا ایک ریوائز کرنے کی اپنے مائنڈ میں کوشش کریں گے, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو ہے نا بآسانی آپ کر لیں گے. تو بالکل درست ہے ہمارا آنسر جو آپ نے بتایا میڈم. نیکسٹ دیکھیے گا. سر السلام علیکم, میں پڑھوں. جی جی آپ پڑھیں, کوئی بات ضرور. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was buried in the hujra of Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, Hazrat Aisha radhiyallahu anha, Hazrat Umar radhiyallahu anhu, Hazrat Khadija radhiyallahu anha. Sir option B, جی بالکل Hazrat درست. Aisha. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی تھی, اس سے ان کے ساتھ صدیقہ بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھیے ادھر. When was the Charter of Medina made? 20th year of Hijrah, third year of Hijrah, first year of Hijrah, fourth year of Hijrah. Sir, first year of Hijrah. جی بالکل درست فرمایا آپ نے, فرسٹ ایئر آف ہجرہ. نیکسٹ. The Charter of Medina was concluded between Muslims 7, Jews and other non-Muslims, Christians, infidels. But Christians? So Jews and other non-Muslim. جی بالکل درست ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ جو آپشن انہوں نے دی ہوئی ہے نا, یہ اس کی جو کوئی ویلیو نہیں ہے. مینس کہ یہ بالکل جو ہے نا وہ کمپلیکیشنز یہاں پہ انہوں نے بنا دی ہے. اب انفیڈلز دیکھیں, جوز دیکھیں, نان مسلم, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے انہوں نے تقسیم کی ہے. برکیف یہ تقسیم جو ہے نا وہ درست نہیں کی گئی. یہ برکیف اس کو جو ہے نا وہ کریکٹ کریں گے انشاءاللہ ہم نا. برکیف یہاں پہ جو بھی آپ نے بتایا یہ درست ہے, جو ہے نا بی والا ہمارا درست ہوگا. نیکسٹ دیکھیے گا. At what important event of Islam Abu Sufyan embraced Islam? Conquest of Makkah, the Treaty of Hudaybiyah, Misake Medina, Battle of Trench. The conquest of Makkah. Option A वाला. جی بالکل درست فرمایا آپ نے, کانکیسٹ آف مکہ. کانکیسٹ کہتے ہیں فتح کو. جب مکہ فتح ہوا, Makkah. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ رحمت اللہ عالمین نے پھر ابو سفیان کو یہ بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں, یہ وہی نا جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے نبی کو تکلیف دی, یہ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا فتح مکہ مکر, تو اس کو بھی جو ہے نا وہ ہم معاف کر دیں گے. تو یہ بھی ابو سفیان کو جو ہے نا عزت دینے کے لیے, دیکھیں نا رحمت کی رحمت ہی ہوتی ہے, تو ہر مسلم ہو یا غیر مسلم سب پہ برستی. ابو سفیان بھی جو ہے نا اسی رحمت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے نا آخری موقع پہ. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. King of which country who tore away the message of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Iran, Iraq, Syria, Damascus. یہ ڈمیسکس کہتے ہیں, یہ دمشق کو کہتے ہیں, دمشق کو, ڈمیسکس, دمشق. Sir, Iran. بیٹا ایران, جی ایران کا جو اسلام میں نام بار بار آیا نا ہسٹری میں آتا ہے وہ پرشیا آتا ہے. ٹھیک ہے, پرشیا آتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اس کا نام ایران بھی ہے اور پرشیا بھی ہے. ٹھیک ہے, دونوں نام ہوتے ہیں. پرشین لینگویج جو آپ نے پتہ ہے ہمارے یہاں پہ ایک سبجیکٹس بھی آپشنل, تو وہ اسی وجہ سے کہ ایران میں وہ بولی جاتی ہے. جتنے بڑے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شہزادی وغیرہ ہو گئے, وہ یہاں اقبال ہو گئی, پرشیا پہ اس لیے جو ہے نا عبور حاصل کرتے تھے, پرشین لینگویج کو لازمی سیکھتے تھے. بڑی انپورٹنٹ لینگویج ہے یہ. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When was Khyber subdued? 7 Hijrah, 8 Hijrah, 6 Hijrah, 9 Hijrah. جی Sir, 7 Hijrah. بیٹا بالکل, سبجوٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کو شکست دی گئی یا فتح کیا گیا. تو یہ بالکل درست فرمایا آپ نے, یہ لفظ ہے سب ڈیوڈ. ٹھیک ہے, تو یہ اے والا ہمارا دوست ہے, آپ نے بالکل درست فرمایا. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When was the Qibla changed? 20th Hijrah, 3rd Hijrah, 4th Hijrah, 1st Hijrah. Sir, 20th So Hijrah. second Hijrah.
بیٹا بالکل درست فرمایا آپ نے، سیکنڈ ہجرہ بالکل درست ہے. دیکھیے گا ذرا. When was Hajj made compulsory? 9th Hijra, 10th Hijra, 11th Hijra, 8th Hijra. سر 9 ہجرہ. بالکل درست فرمایا آپ نے. جب حج کب فرض کیا، کمپلسری سے مراد فرض کیا انہیں، لازم قرار دینا. ٹھیک، نیکسٹ دیکھیے گا. When did Hazrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu embrace Islam? 7th Hijra, 5th Hijra, 6th Hijra, 8th Hijra. Sir, 7th. 7 ہجرہ. بالکل درست. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ہم ڈسکس کر رہے تھے اس دن بھی. خالد بن ولید کا ٹائٹل Saifullah. بالکل سیف اللہ. اس انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ Sword of Allah. سورڈ، سورڈ، ایس ڈبلیو او آر ڈی، سورڈ آف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار جو ہے نا، ان کو یہ نام دیا گیا تھا ان کو اس موقع پہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam addressed Khutbah Numa the first time. 2nd Hijra, 1st Hijra, 3rd Hijra, 4th Hijra. جی بیٹا سر بالکل فرسٹ ہجرہ. بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے. فرسٹ ہجرہ یہاں پہ ہوگا. ٹھیک ہے، فرسٹ ہجرہ درست ہے. ایڈریس سے مراد آپ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ ایڈریس سے مراد ہوتا ہے کہ خطاب وغیرہ کرنا. ٹھیک ہے، تو مسجد نمرہ آپ کو بتا، جب خانہ کعبہ ابھی بھی جو عرب میں حج کرنے لوگ جاتے ہیں نا، تو ان کو جو ہے نا وہ جو خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ حج، وہ مسجد نمرہ سے دیا جاتا ہے. مسجد نمرہ جو ہے نا وہاں سے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. نہیں ہوتا. wait. جی. How many months after the Hijrah change of the Qibla took place? 16 months, 8 months, 18 months, 12 months. Sir, 18 months. بالکل درست فرمایا. 18 منتھ. جی درست فرمایا آپ نے، ویری گڈ. نیکسٹ. Name the mosque which was famous for the change of Qibla. Masjid Qiblatan, Masjid Nabawi, Masjid Quba, or none of them. Sir, Masjid Qiblatan. قبلتین کا معنی کیا ہے بیٹا؟ دو قبلوں والی. جی بالکل، دو کی. اس کا مطلب کیا؟ دو قبلوں والی کبھی مسجد ہوئی ہے؟ یہ کیسا یار یہ لفظ ہے؟ کیا پتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ؟ سارا آپ نے بتایا تھا کہ ان کو آپ کے وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ اس طرح وہ کرنا چاہیے، تو اس لیے دو سجدے کیے تھے. اچھا دیکھ لیں پھر جب کسی سے محبت کی، جب میرا رب اپنے نبی سے پیار کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے، دیکھیں پھر دل میں خیال آئے، میرے رب نے کہا اے محبوب تو نے چاہا تو ہو گیا بس. ہیں دیکھیں قبلہ بدل لیا، یعنی اسلام. یہ بات ہے جب اچھا میں آپ کو ایک ادھر جو ہے نا وہ عشق کی بات، ایک چھوٹی سی بات کریں پھر جلدی آگے چلتے ہیں. دیکھیں آپ حیران ہوں گے صحابہ کرام کس قدر ادب و احترام کرتے تھے. یہ مسجد یعنی یہ امامت کروا رہے تھے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، امامت کروا رہے تھے. پیچھے صحابہ کرام کھڑے تھے، صف بنا کے کھڑے تھے. اب دیکھیں کہ کس قدر ادب کا تقاضا ہوگا. یعنی وہاں پہ جو ہے نا صحابہ کرام کا اللہ کے نبی پہ یقین ہوگا. دوران نماز اللہ کے نبی نے اپنا رخ پھیر لیا. اب دیکھیں جو صحابہ تو انہیں یہ نہیں کہا کہ اب، حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبلہ سے آپ منہ پھیر لیں، رخ پھیر لیں، تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے وہاں پر جو ہے نا وہ دوران نماز اپنا روح پھیرا. صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا، نہ ذہن میں کوئی بات آئی. ادب اسے کہتے ہیں نا. تو صحابہ کرام نے بھی جب دیکھا کہ نبی رحمت اپنا روح پھیر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پیچھے جو ہے نا کوئی بھی سوال کیے بغیر اپنا روح پھیر لیا. تو میں کہتا ہوں وہاں پہ عشق ہو نا صحابہ کرام کو، جو صحابہ کرام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، تو یہ دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ورنہ تو عقل یہی کہتی ہے نا، کہ عقل تو کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ لوگوں نے صحابہ کرام کہہ سکتے یا رسول اللہ نماز تو ٹوٹ گئی. اقبال کہتا ہے نا کہ عقل یار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا ہے زاہد نہ حکیم. تو عقل والوں کو تنقید سے فرصت کہاں ہے؟ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. میں آپ کو پھر یہ جملہ کہوں گا، روزانہ کہتا ہوں، دنیا کے معاملے میں عقل استعمال کریں، ضرور کریں، بہت زیادہ کریں، یہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے. مگر جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی یا رب رحمت کی، تو پھر عقل سے زیادہ آپ عشق پہ آئیں، تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ منزل ملنا آسان ہو. اقبال چونکہ عشق کی بنیاد پر اقبال بنا، اس لیے اقبال ہمیں بڑا پسند ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When the Azan for prayer call was the first time adopted? 2nd Hijra, 4th Hijra, 3rd Hijra, 4th Hijra. سر 4th فرسٹ Hijra. ہجرہ. بالکل درست فرمایا آپ نے. نیکسٹ دیکھیے گا. When song became obligatory? 3rd Hijra, 1st Hijra, 4th Hijra, 2nd Hijra. Thank you.
Second Hijra. بالکل درست ہے. جو ہے نا وہ روزہ کب فرض ہوا؟ سوم سے مراد روزہ. نیکسٹ دیکھیں. When zakat became first, fourth hijra, second hijra, fifth hijra, first hijra. Second hijra. تو Second Hijra. بالکل ٹھیک ہے بیٹا. زکوٰۃ کتنے پرسنٹ پہ ہوتی ہے یاد ہے آپ کو؟ 2.5. 2.5. تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان پہ جو ہے نا جو زکوٰۃ تھی وہ 40% تھی. یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی 40% جو ہے نا ہمیں تو 2.5% دینی پڑتی ہے. جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے پرانی قوم ان کا 40% تھی. ان کے کافی جو ہے نا ابھی ٹائم نہیں اتنا ورنہ اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہسٹری میں. تو بہر کیف یہ ہمارا آنسر درست فرمایا آپ نے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When the Muqat, the brotherhood took place, second hijra, third hijra, first hijra, fourth hijra. تو Second Hijra. بالکل دوست ہے بیٹا. یہ لفظ ہے مواخات. ٹھیک ہے. اخوت سے اخوت. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا تمام مسلمان آپس میں انما المؤمنون اخوہ. تو وہ اخوت سے مواخات ہے اس کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے. تو درست فرمایا آپ نے. اپنے آنسر درست فرمایا اس کا. نیکسٹ دیکھیے. Who was Abdullah bin Ubay? Christians, devils, hypocrite, pagan. تو hypocrite. Option C. جی بالکل درست. Hypocrite. جی بالکل. عبداللہ بن ابئی لفظ ہے. ابئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ عبداللہ بن ابئی یہ بڑا گھٹیا سا آدمی تھا. یہ منافق تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتا اور اس کے دل میں بغض تھا. یعنی یہ خبریں لے کے کفار کو دیتا, جا کے دشمنوں کو دیتا. یہ منافق تھا. اوپر سے اسلام قبول کر لیا اس نے. اور کیا کرتا, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اس بندے نے. میں حیران ہوں. دیکھیں کہ ایک پھر نبی رحمت خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران میرے رب نے وہی فرمائی کہ محبوب اس کو اٹھائیے, اس کو اٹھا کے باہر نکالیے, اپنی صحبت سے اپنی محفل سے باہر نکالیے. پھر جو ہے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے اس کو باہر نکالا. تو یہ اسلام کا سب سے بڑا منافق ہسٹری میں جو ہے نا جتنی بڑی منافقت, جتنی صفائی سے اس نے منافقت کی نا, تو اس لیے جو ہے نا اس کو یہ وہ بندہ جس کو عبداللہ بن ابئی کہا جاتا ہے. تو اسلام میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ منافق یعنی ہائپوکرائٹ یہی شخص ہے جو ہے نا عبداللہ بن ابئی. تو یہ ہسٹری میں بھی اس طرح جو ہے نا اس کو جانا جاتا ہے. نیکسٹ دیکھیے گا. Sir, pagan کیا ہوتا ہے؟ بیٹا پیگن کہا جاتا ہے کفار کو, یعنی وہ کافر کو. کافر کو عرب کا جو کافر ہوگا پیگن. ویسے پیگن عام طور پہ گورے استعمال کرتے ہیں کسی بھی غیر مذہب کے لیے. یعنی اگر کرسچنز استعمال کریں گے تو وہ کرسچنز کے بغیر جو مذہب ہوگا کافر اسے کہیں گے. یہودی استعمال کریں گے تو یہودیوں کے لیے لفظ نہیں ہوگا, تو یہ باقیوں کے لیے ہوگا. یعنی ایسے لوگ جو ایک مذہب سے جو اپنے مذہب کے علاوہ دوسروں کے لیے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. نیکسٹ. When was jihad allowed? Second hijra, third hijra, fourth hijra, first hijra. Second hijra. Second Hijra. اچھا بیٹا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا. آپ کو پتا ہے کیا آج کل آج کل جہاد فرض ہے؟ کیا خیال ہے اگر اب موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو؟ کیا میں اور آپ جہاد پہ جہاد کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ یا قابو پا کے؟ جی بیٹا یہ بالکل درست فرمایا. جی جو جہاد بالسیف ہے وہ جو ہے نا وہ بالکل جب ریاست آپ کو اجازت دے, جب امیر آپ کا جو ہے نا اجازت دے اور حالات ویسے پیدا ہو جائیں, پھر جو ہے نا اسلامی علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے نا جہاد کی طرف آپ جائیں. جب تک ریاست, چونکہ ہمارے جہاد کے لیے ہم نے ایک اپنے لہذا سپاہی یعنی فوج مقرر کر دی ہے, اور سربراہ جو ہمارے پاکستانی ملک کے سربراہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس پہ. تو ابھی ان ہی کا کام ہے فی الحال. جب موقع ملے گا یعنی جب جو ہے نا وہ حملہ اللہ نہ کریں گے یا کوئی حملہ کرتا ہے, پھر اس موقع پہ جب جو ہے نا وہ حالات پیدا ہوں گے پھر ہم پہ فرض ہوگا. فی الحال ہم پہ سب سے بہتر جہاد ہی ہے کہ ہم جہاد بالنفس کریں. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ فی الحال افضل ہے اور سب سے زیادہ بہتر ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Who were Ashab Sufa? Ansar radiallahu anhu who stayed near the Masjid Nabawi, Muhajir who stayed near the Masjid Nabawi, Muhajir who stayed near the Masjid Quba, Ansar who stayed near the Masjid Quba. Sir, Muhajir who stayed near the Masjid Nabawi. جی بالکل بی والا ہمارا درست ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When was sin prohibited? Fifth hijra, fourth hijra, third hijra, second hijra. Sir, fourth Hijra. بالکل درست فرمایا آپ نے. شراب کو منع کیا گیا. نیکسٹ. When was tayammum allowed?
third hijra, fourth hijra, fifth hijra, sixth hijra. Sir, 5 hijra. سر تیمم کیا ہوتا ہے؟ بیٹا تیمم، ہاں جب آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں آپ کو وضو کے لیے پانی درکار نہ ہو، سر یاد پانی ہے میسر نہ ہو، تو اس موقع پہ آپ کو پتا ہے مٹی والی جگہ یا دیوار والی جگہ پہ آپ جو ہے نا وہ اس کے 3 فرائض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو کے 4 ہیں، تیمم کے 3 فرائض ہیں، تو یہ تیمم اس موقع پہ کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس پانی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے گا ذرا۔ when the battle is one to play, sixth hijra, fourth hijra, fifth hijra, seventh hijra. جی Okay. بالکل آپ کو پتہ نہیں یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ابھی آپ کو پتہ ٹائم جو ہے نا جلدی گزرا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے گا۔ When was the Jewish tribe of Banu Nadir expelled from Medina? The fourth hijra, third, second, fifth hijra. جی جی Fourth. 4th. بالکل درست فرمایا آپ نے، 4th ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھیے۔ When did the clash of Banu Mustalik occur? Okay, fourth hijra, seventh hijra, sixth hijra, fifth hijra. Sir, 5th hijra. بالکل بیٹا یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ پیپر میں لازمی آتی ہیں، زیادہ ڈیٹس والا ہی ہوتا ہے یہ والا معاملہ نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے۔ When the truce of Hudaybiyah took place? Sixth hijra, seventh hijra, fifth hijra, fourth hijra. Sir, 6th hijra. بالکل درست فرمایا آپ نے، 6 ہجرہ۔ نیکسٹ دیکھیے گا۔ Who built Masjid al-Zarar? Muslims, non-Muslims, hypocrites, none of them. Sir, option Sir, C. hypocrite. بالکل یہ منافقین نے، دیکھیں مسجد نام مسجد ہے لیکن میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو توڑنے کا حکم دے دیا، توڑ دیا، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کو لے کے جا کے توڑ دیا، چونکہ یہ مسجد وہ تھی جہاں پہ اللہ کے نبی کی اللہ کا ذکر ہوتا تھا وہاں پہ، کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جو ہے نا یا ان کی محبت نہیں تھی، اس لیے اس کو توڑ دیا گیا۔ نیکسٹ دیکھیے گا۔ Who was the last to migrate to Medina? Hazrat Abbas radhiyallahu anhu, Hazrat Hamza radhiyallahu anhu, Hazrat Ali radhiyallahu anhu, Hazrat Usman radhiyallahu anhu. Hazrat Abbas. Sir, Hazrat Abbas. یہ درست فرمایا آپ نے۔ نیکسٹ۔ Hazrat Abbas جو آپ وسلم کے چچا تھے وہ والے. جی جی بالکل وہی چچا تھے آپ کے، بالکل۔ Where did the camel of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sit at Medina? Near the house of Hazrat Kulthum bin Hadam radhiyallahu anha, near the house of Hazrat Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu, near the house of Hazrat Abdullah bin Umru radhiyallahu anhu, near the house of Hazrat Saad bin Khuzaimah radhiyallahu anhu. Sir, option B wala. بالکل Hazrat Abu Ansari. جی بالکل درست فرمایا آپ نے، ابو ایوب انصاری ہمارا آنسر درست ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیے۔ Name the first written constitutions of the world. The Treaty of Hudaybiyah, Misaq Medina, the Khutbah Hujjatul Wida, none of them. Sir, Misaq Medina. جی بیٹا بالکل درست فرمایا آپ نے، میثاق مدینہ۔ نیکسٹ۔ Baitul Ridwan is also known as Baitul Nehar, Baitul Mian, Baitul Shajra, Baitul Umrah, Baitul Shajra. جی بیٹا درست فرمایا آپ نے، بیت شجرہ۔ نیکسٹ۔ Who was the representative of Quraysh at the time of truce of Hudaybiyah? Abu Sufyan, Abu Lahab, Suhail bin Umru, Walid bin Mughira. Sir, truce کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ٹریس تھا معاہدہ، یعنی معاہدہ جب وہ صلح نامہ یا معاہدہ جسے کہتے ہیں آپ، جی سر. صلح نامہ سر کہتے ہیں۔ سہیل بن عمرو اس آپشن. بالکل درست فرمایا آپ نے۔ Which event is known as Fateh Mubin? The Truce of Hudaybiyah, Ghazwat Badr, Misaq Medina, Baitul Ridwan. Sir, Hudaybiyah کا Truce of Hudaybiyah. جی بیٹا ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے، قرآن نے اس کو بہت بڑی فتح، بہت بڑی کامیابی قرار دیا، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ نیکسٹ۔ The seal of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was made of gold, silver, bronze, copper. Sir, silver. Sir, bronze کیا ہوتا ہے؟ بیٹا یہ کیا پوچھا آپ نے، دوبارہ فرمائیے گا۔ برونز، یہ آپشن سی ہے بیٹا یہ بیسیکلی نا یہ ایک دھات ہے، تو یہ ہوتی ہے، اس کا اردو میں میرے نام ذہن میں نہیں ہے، یہ لائٹ براؤن کلر کی ہوتی ہے، اردو میں نام میرا ذہن میں دھات ہے، جیسے سلور ہوتا ہے، جیسے کاپر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دی سیل سے مراد مہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مہر نبوت۔ نیکسٹ دیکھیے گا۔ What was written on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam seal? Muhammad Allah Rasul, Muhammad Rasul Allah, Allah Muhammad Rasul, Allah Rasul Muhammad. Sir, option B, Muhammad Rasul Allah. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ۔ How long the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed at Makkah after its fall?
After this 15 days, 25 days, 35 days, 5 days. Sir, 15 days. Sir, 15 days. جی بالکل یہ یاد رکھیے گا. دیکھیں دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے افضل اس انسان انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی شان دیکھے کہ اس دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے اس دوران صدیق اکبر نے اس دوران سیدنا صدیق اکبر نے کافی نمازیں پڑھائی تھیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی نے خود ان کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. تو یہ 15 دن جو ہے نا ہمارا آنسر درست ہوگا. نیکسٹ دیکھیے گا. جی سر. How many sahabis رضی اللہ عنہ were accompanied with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at his first Hajj? 10,000, 1 lakh, 1,000. 10 لاکھ 10 لاکھ بیٹا. تو ہمارا آنسر کیا ہوگا؟ آپشن بی. آپشن بی. چلیں ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھیے گا. In which house Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam spent his last days of life? Hazrat Aisha, Hazrat Salma, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Usman. اور آپشن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. جی بالکل درست فرمایا آپ نے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. نیکسٹ. What was the age of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at the time of death? 75 years, 53, 63, 43. Sir, 63. بالکل درست فرمایا آپ نے, 63 درست فرمایا آپ نے. What was the ابھی وہی ہے. اچھا بیٹا ٹھیک ہے, انشاءاللہ ٹائم دیکھیں کل انشاءاللہ باقی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کل انشاءاللہ اصل میں ٹائم جو ہے نا وہ بڑی جلدی گزر جاتا ہے, 1 گھنٹے کا تو پتہ بھی نہیں چلتا. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کل سے نا 15-20 منٹ. اب کوشش میں شاہ صاحب سے عرض کر لیتا ہوں کل سے اگر پونے. جی بیٹا یار آپ نے یاد بھی نہیں کروایا. چلے میری بہن, میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں, مجھے کل یاد کروائیے گا, ٹیسٹ بھی لیں گے. میں کل میں شاہ صاحب سے عرض کرتا ہوں اگر 11:45 اگر ہوتا ہے نا, اگر آپ بھی ایگری ہیں تو میں شاہ صاحب سے عرض کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل 11:45 شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ 15-20 منٹ ہمیں زیادہ. جی لیٹ پہلے لیکن جلدی نہ کریے گا. 11:45 بجے اگر سٹارٹ کریں تو ڈو یو ایگری ایوری ون؟ جی سر. چلیں ہم سٹارٹ کریں گے نا جو لوگ ساتھ ہوں گے, کیونکہ ابھی جو آپ کو پتا ہے وہ 12 بجے جو ہے نا وہ, تو کیا خیال ہے؟ تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. درود پاک آپ کو میں نے پوچھا نہیں, آج آپ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, اور دعا بھی کرتے رہا کریں, اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. غلطی وغیرہ یہ معاف فرمائے. جی کیا فرما رہے آپ؟ آپ کوشچنس بھی کہتے کہ جو 4 خلیفہ ان کے خلافت کتنی دے گئی. جی بیٹا یہ مجھے کل یاد کروائیے گا, ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں ذرا میڈم. یہ مجھے پتا ہے ماشاءاللہ تیاری کر کے آئی ہوئی ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے کانفیڈینس سے. انشاءاللہ کل کرتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. غلطی وغیرہ یہ تو معاف فرمائیے گا اللہ کی رضا کے لیے. اللہ حافظ.